نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے دیے گئے ہر مصرے کی تشریح نوٹ کریں۔ یہ میں نے چند مصرے منتخب کیے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس کی میں پورا شعر بھی پڑھ دوں گا۔ یہ مصرع ہے کہ بس پہلے شعر کا دوسرا مصرع کہ بس کیا کہوں کہ اپنا یہ خود ہی جواب ہے۔ اب اس کی تشریح کے طور پر میری طرف سے یہ کافی ہونا چاہیے کہ ہر کتاب الگ ہے، ہر کتاب کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس جیسی کوئی اور نہیں دنیا میں۔ اس کا بیان، اس کی زبان، اس کا مضمون اور اس کے اثرات پڑھنے والے پر۔ آداب زندگی مجھے اس نے سکھائے ہیں۔ دیکھیے، زندگی تو بہت وسیع چیز ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ آداب زندگی کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ، اور ہر کتاب ہمیں کچھ نہ کچھ دیتی ہے۔ اور جب شاعر یہ کہتا ہے کہ آداب زندگی مجھے اس نے سکھائے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور محترم ٹیچر، آپ بچوں کو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کتاب کوئی ٹیچر کی طرح پڑھاتی تو نہیں ہے، لیکن انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے، جو بھی مطالعہ کرتا ہے، اس کا بالواسطہ طور پر انسان کی سوچ پر اثر تو پڑتا ہے۔ کتابیں آپ کے ذہن پر اثر تو رکھتی ہیں۔ تو ہر اچھی کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا جاتا ہے، آپ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے جاتے ہیں۔ دنیا کی دھوپ چھاؤں کا پیارا نصاب ہے، یہ بہت خوبصورت مصرع ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اچھے برے وقت کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیں، آپ بچوں کو بتائیے کہ جب کتابیں پڑھی جاتی ہیں مختلف مصنفین کی، مختلف موضوعات پر، اور ہے تو ساری زندگی کے بارے میں، تو انسان سیکھتا ہے کہ زندگی میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، اور نہ صرف اس سے ایک سبق ملتا ہے انسان کو، پڑھنے والے کو، کہ وہ اس کو برداشت کرے، بلکہ وہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ برے وقت کو گزارنا کیسے ہے اچھے طریقے سے۔ انسان کو کتابیں پڑھنے سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے ان میں کہ وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اور ایک طریقہ نہیں، بے شمار وہ جب سوانح عمریاں پڑھتے ہیں لوگ، اور خاص طور پر ان لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں جنہوں نے بہت برے حالات میں اپنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن حوصلے سے، محنت سے کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کتابوں سے سیکھتے رہے، اچھے لوگوں سے سیکھتے رہے، اور وہ ترقی کر گئے۔ اس کا مطلب ہے، یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت مصرع ہے کہ دنیا کی دھوپ چھاؤں کا پیارا نصاب ہے۔ پورا شعر ہے کہ یہ جو بند ہے کہ روشن کیے ہیں مجھ پہ اسی نے کئی جہاں،
یہ ذہن کو کھولتی ہیں کتابیں. دنیا کے راز مجھ پہ اسی سے ہوئے عیاں، اور دنیا کی دھوپ چھاؤں کا پیارا نصاب ہے، مجھ کو عزیز جان سے اپنی کتاب ہے. اگلا مصرع جس کی آپ تشریح کریں گے بچوں کے لیے: میں کیا بتاؤں اس سے مجھے کتنا پیار ہے. بچوں کو آپ بتائیے کہ کتاب سے دوستی ہو جاتی ہے. آپ اس کو پڑھنے کے بعد بھی جب وہ آپ کی شیلف میں ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو شیلف سے نکالتے ہیں، اس کو جھاڑتے پوچھتے ہیں، اس کو بعض اوقات بغیر کھولے اس کتاب کے ٹائٹل پیج کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر چونکہ آپ نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے تو آپ اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر تادیر دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ صرف دیکھتے نہیں ہوتے، دراصل آپ اس کے بارے میں، اس کتاب کے کرداروں کے بارے میں، اگر کہانی ہے تو کہانی کے کرداروں کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں کھڑے، اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ ان کرداروں سے باتیں کر رہے ہیں. یہ گلستان ذوق میں کھلتا گلاب ہے. بہت اچھا مصرع ہے محترم ٹیچر. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مطالعے کے شوق کو زندہ رکھتی ہے. آپ ہر نئی کتاب جو پڑھتے ہیں اس سے آپ کا شوق مزید بڑھتا ہے کہ میں مطالعہ جاری رکھوں.